میرے بھائیو، انسان لمحہ بلمحہ اس دنیا سے دور اور قبر کے قریب ہو رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور وہ چلے گئے، اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اس سفر کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں، ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی دنیا کا مسافر اگر کوئی کراچی کا سفر کرتا ہے، لاہور کا سفر کرتا ہے، ملتان کا سفر کرتا ہے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی خوب تیاری کر کے جاتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو ہیں، فلاں چیز تو ہے، فلاں چیز تو ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جو سب سے بڑا سفر اور جو سب سے بڑا سخت سفر ہے، اس کی تو ہم تیاری ہی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، اس سفر کی ہم تیاری کریں، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، روئیں دھوئیں، آنسو بہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتے 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 حد سے بھی بڑھ جاتا ہے، پھر پریشان حال ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ یا دوسری مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کہتا ہے، جب چوتھی مرتبہ آنسو بہا کر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر، خضوع سے کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اگر میں نے بندے کو اب بھی معاف نہ کیا تو مجھے شرم آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے راضی ہیں، لیکن انسان کے معافی مانگنے میں دیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے اچھے کون سے ہیں؟ جو اپنی خطاؤں پر معافی مانگیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی برابر اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی اور مشکل کو دور فرما کر اس کے لیے رہائی کا راستہ بنا دے گا، اور اسی طرح اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دور فرما کر اس کو اطمینان عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق دے گا، ایسے طریقوں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم موت کو بھول جائیں، قبر کو بھول جائیں، لیکن قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر یہ اعلان نہ کرتی ہو کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، غربت کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں۔ تو میرے بھائیو، اس کی طرف ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ جہاں کوئی ہمسایہ اور رشتہ دار کوئی گفتگو نہیں کرے گا، صرف فرشتے ہوں گے اور اس کی قبر ہوگی۔ یہاں تو رشتہ داروں کا مان ہوتا ہے، مال اولاد کا مان ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اولاد ہے، مال ہے، لیکن فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ لیکن وہ شخص جو اپنے دل کو سلامتی کے ساتھ میرے پاس لایا، وہی کامیاب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو ایسا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب آپ جہنم اور اسی طرح دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ اس وقت تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر پر کھڑے ہوتے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی اور سب سے پہلی منزل وہ یہی قبر ہے۔ جو اس سے نجات پا گیا تو اگلی سیڑھیاں، اگلی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے لیے اگلی سیڑھیاں بھی اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیو، انسانی زندگی کے دو راستے ہیں، ایک خواہشات اور شہوات یعنی شیطان کا راستہ، دوسرا نیکی اور پرہیزگاری یعنی رحمان کا راستہ۔ اب اختیار ہمارے اپنے پاس ہے، ہم جو بھی راستہ اختیار کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص راستہ تو گناہوں کا اختیار کرے، پھر اسے موت ہے جنید بغدادی کی طرح، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جس حالت میں زندگی گزارے گا اسی حالت میں اس کو موت آئے گی، اور جس حالت میں اس کو موت آئے گی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں اس حالت میں موت دیں
اس حالت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔